بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ہمارا آج کا عنوان اتحاد امت اور اتحاد ملت ہے، اور اس ضمن میں ہم نے جس آیہ مبارکہ پہ گفتگو کرنی ہے وہ مشہور آیت ہے قرآن مجید کی، جس سے اس ضمن میں بہت ڈسکس کیا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، لیکن اس کے اوپر عمل شاید سب سے کم کیا جاتا ہے۔ وہ مشہور آیت ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے ایمان والو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور دیکھو فرقے فرقے نہ ہو جانا۔ یہاں اگر اس آیہ مبارکہ میں اعتصام کا مطلب سمجھ لیا جائے تو باقی چیزیں جو ہیں وہ خود بخود حل ہو جاتی ہیں۔ اعتصام کا مطلب ہے مضبوطی سے کسی چیز کو پکڑنا، اور یہ اس کا جو مادہ ہے وہ عین صاد میم ہے، جس کے معنی بچاؤ کے ہیں، بچنے کے ہیں، رکنے کے ہیں۔ تو اعتصام کا مطلب ہوا کہ ایسی چیز، ایسی شیلڈ کہ جس کے پیچھے، جس کو اگر اختیار کر لیا جائے، جس کے پیچھے انسان چھپ جائے، جس کو پکڑ لے مضبوطی سے، تو وہ پھر دیگر چیزوں سے، مصائب سے اور افتراق سے، سب چیزوں سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ اب وہ ہے کیا جس کو پکڑنا ہے؟ وہ حبل اللہ ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ۔ تو وہ اللہ کی رسی ہے۔ اس اللہ کی رسی کے لیے کہا گیا کہ یہ اللہ کی رسی قرآن مجید ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت ہے کہ جو آسمان سے لے کر اور زمین تک وہ پھیلی ہوئی ہے، اور جو اس کو پکڑے گا وہ کبھی بھی نہ گمراہ ہوگا، نہ رائے راست سے ہٹے گا، اور نہ ہی ایسا ہوگا کہ وہ آپس میں فرقے فرقے ہو جائے، کیونکہ ایک ہی رسی کو سب کے سب پکڑے ہوئے ہوں گے۔ فارچونیٹلی مسلمانوں کا کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے کہ جو قرآن مجید کو آخری کتاب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب نہ مانتا ہو، اور اس میں عدم تحریف کا قائل نہ ہو کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ نے نازل کی جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے قلب محمد پہ، جیسے قرآن مجید کہتا ہے کہ علی قلب کا، کہ آپ کے دل پر نازل کی، یعنی آپ کے وجود کے اوپر اس کو نازل کیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ تمام فرقے اسلامی مسالک یہ مانتے ہیں کہ یہ جیسی نبی پاک پہ نازل ہوئی تھی یہ کتاب، ویسی کی ویسی ہمارے درمیان موجود ہے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ اس کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر پورا پورا عمل بھی کیا جائے۔ جو جو اس میں بیان ہوا ہے، جو جو اجزاء اس میں ذکر ہوئے ہیں، سب کو ماننا، اور صرف ماننا نہیں بلکہ اس کے اوپر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ اسی قرآن میں یہ بھی مذکور ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی اور اولی الامر کی۔ اور اسی قرآن میں یہ آیت بھی ہے کہ وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو ہمیں حکم یہ ہے کہ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اگر تمہارے درمیان کسی بات میں جھگڑا پیدا ہو جائے، اختلاف رائے پیدا ہو جائے، تو تم اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹا دو۔ اور جب اس کے رسول اور اللہ کی طرف پلٹانا ہے تو اب ہمیں اپنے تمام مسائل کا جو باہمی پیدا ہوتے ہیں، اختلاف نظر پیدا ہوتا ہے، اس میں ہمیں اپنے فرقے یا اپنے مسلک کے نقطہ نظر پہ جمنا نہیں ہے، بلکہ جو متبادل رائے پیش کی جا رہی ہے اس کو بھی سننا ہے، اور پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف واپس پلٹنا ہے کہ دیکھیں اس بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، اور اس بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اور آپ کا اسوہ حسنہ کیا ہے، کیسا ہے، اور اس کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے اور اہل بیت علیہ السلام نے کس طرح سے بیان کیا اور کس طرح سے اپنی زندگیوں میں پریکٹس کیا۔ گزشتہ تقریباً 1 مہینے سے پاکستان میں جو فرقہ وارانہ فضا قائم ہے، اور ان باتوں کے اوپر کہ جن کے اوپر نزاع نہیں ہونی چاہیے، یا اگر اختلاف رائے ہے
تو اس اختلاف رائے کو ایک علمی فکری اختلاف رائے کے طور کے اوپر لے کر حل کرنے کی کوشش کی جائے، اور اس کو جیسا کہ ہم نے آیا مبارکہ کا ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ فردو الی اللہ و رسول، کہ اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف واپس پلٹا دو۔ تو ہمیں کوئی عالم ایسا نہیں ملتا کہ جس نے یہ دعوت دی ہو کہ آؤ بیٹھیں، قرآن اور حدیث کو دیکھیں اور جو اختلافی مسائل ہیں اس کو بیٹھ کے علمی طور کے اوپر حل کر لیں۔ جب کسی بات کو، کسی مسئلے کو، کسی علمی پہلو کو روڈز کے اوپر ریلیوں کے ذریعے سے اور جلوسوں کے ذریعے سے اور پریس کانفرنسوں کے ذریعے سے حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو اس میں ہم ایک چیز نظر انداز کرتے ہیں، قرآن مجید کا واضح حکم کہ اس کو اس طرح سے طے کرنے کے بجائے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹایا جائے۔ تو اس وقت جو بحث چل رہی ہے اس میں نہ کوئی صحابہ کرام کی عظمت کا انکار کر رہا ہے، نہ مسلک امامیہ میں صحابہ کرام کی کوئی اہمیت جو ہے وہ کم ہے، کیونکہ اگر وہ نہ ہوتے، اگر وہ جانیں نہ دیتے، اگر قرآن اور حدیث ان سے منقول نہ ہوتا تو ہمارے پاس دین کس کیفیت میں ہوتا؟ اہل بیت علیہ السلام سے بھی وہی دین منقول ہے، تھوڑے بہت اختلافات کے ساتھ، جو صحابہ کرام سے منقول ہے۔ ایسا کوئی نہیں، ایسی بات کوئی نہیں ہے کہ مسلک امامیہ میں صحابہ کرام کو، خاص طور پہ خلفائے راشدین کو خدا نہ خواستہ ان کے بارے میں کوئی غلط خیالات رکھے جاتے ہیں، کیونکہ مسلک امامیہ جو ہے وہ بیس کرتا ہے اس پہ کہ حضرت علی علیہ السلام کا رویہ، ان کا کردار، امام حسن، امام حسین علیہ السلام کا کردار ان بزرگوں کے دور میں کیا تھا، اور وہ اعانت پر، استعانت کے اوپر، مدد کے اوپر، دین کی سربلندی کے لیے اس کے ان پلرز کے اوپر کھڑا ہوا تھا، قرآن و سنت کی بقا کے لیے، دین کی بقا کے لیے، امت کی بقا کے لیے، کہ لوگ جو ہیں وہ اس مسئلے کے اوپر لڑ کے اور ڈیوائڈ جو ہیں وہ نہ ہو جائیں۔ تو انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی اس معاملے کو مابین نزاع نہیں بنایا، نہ صحابہ کرام نے اس کو مابین نزاع بنایا۔ تو آخر ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو سامنے رکھ کے اور ان کے اوپر لڑنا، جھگڑنا، یہ سب باتیں شروع کرتے ہیں؟ یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہیں، اور ان کو ریلیوں میں، جلسوں میں، جلوسوں میں، پریس کانفرنسوں میں حل کرنے کے بجائے علمی طور کے اوپر للہ، علمی طور کے اوپر ٹیبل پہ بیٹھ کے قرآن و سنت کی روشنی میں اس کو، باتوں کو پہ گفتگو کریں، اس کو حل کریں، جو واجبات ہیں ان کے اوپر زور دیں، اور جو مستحبات ہیں یا سنن ہیں ان کو ذرا ایک لمحے کے لیے پیچھے رکھ دیں، تاکہ یہ باتیں جو ہیں یہ حل ہو سکیں اور امت مسلمان جو ہے وہ اتحاد اور اتفاق کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ وما لینا الا البلاغ۔